اچھا اس وقت جواد احمد نے جوائن کیا اور ان کا بہت مطلب خاص ڈیزگنیشن اور بھی ہے، چیئرمین برابری پارٹی کے سربراہ ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، عوامی مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں. تو جواد آپ نے 2020 کو کس طرح دیکھا اور 2021 سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو ہے نا یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے، ہمیں بہت پیار ہے سب کو اس سے، لیکن ہم بہت غریب لوگ ہیں، بہت ہی غریب ملک ہے. ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ صرف اس وقت 275 یا 280 کے قریب ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر $1 ٹریلین کی ہماری اگر پرچیزنگ پاور پیریٹی جو ہے وہ جی ڈی پی ہے پاکستان کا، تو امریکہ کا 19 ہے، تو 18 گنا فرق ہے. تو بہت ہی ہم غریب ملک ہیں. اس کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ غربت سے ہی پیدا ہوتی ہیں ساری، تعلیم کی، علاج کی، بے روزگاری کی. یہ اس طرح کی پرابلمز جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہی. جب سے پاکستان بنا ہے ایک غریب طبقہ ہے میجورٹی میں جن کو کچھ ملتا نہیں. اس ملک میں آج بھی 3 کروڑ بچے ان کے اسکول نہیں جاتے، اور ہسپتالوں میں جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے. دیہاتوں میں، قصبوں میں، چھوٹے شہروں میں تو ہسپتال ہیں ہی نہیں. اور اگر کوئی بیسک ہیلتھ یونٹس بھی بنائے گئے تھے، بڑی دفعہ بنائے جاتے ہیں، وہ فعال نہیں ہوتے، ایکٹیو نہیں ہوتے. تو ایسا ملک جہاں پہ اتنے بڑے بڑے بنیادی مسائل ہوں، وہاں پہ جب ہم سیاست دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں الزام تراشی کی ہوتی ہے صرف. اور پھر ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو آتے ہیں اور بڑے بڑے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی ویسے آدمی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے غریب ملک کے حکمران اگر بڑے بڑے سینکڑوں کنالوں، ہزاروں کنالوں کے گھروں میں رہنے کے شوقین ہو تو ان کو تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ عام انسان کا حال کیا ہے. اور ان کے ارد گرد بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ حال ہے. نیا سال تو ہمیشہ آتا ہے. وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ نیا سال، مطلب میں اس کی صرف تشریح کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی شعر نہیں بول رہا، کہ نیا سال تو ہر دفعہ آتا ہے، لیکن مزہ تو آئے کہ نیا سال آئے اور چیزیں بھی ساری جو ہیں وہ چینج ہو جائیں اور لوگوں کے لیے کوئی خوشحالی ہو، لوگ انجوائے کر سکیں سارے پاکستان کے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہم تھوڑے سے پیچھے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک عام لوگ پولیٹیسائز نہیں ہوں گے، موبلائز نہیں ہوں گے پولیٹیکلی، اسی لیے برابری پارٹی بنائی تھی، اس وقت تک اس ملک کے اندر کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ اگر آپ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز، قبائلی سرداروں، سیاسی پیروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے لیے کچھ کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو پاکستان میں ایسی پارٹی بنانی چاہیے، بنانی پڑیں گی، اور بھی پارٹیز بنے ایسی، جیسے لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں، جیسے ڈیموکریٹس ہیں امریکہ میں. ہم ان دونوں کی باتیں کرتے ہیں نا بڑی، امریکہ اور انگلینڈ کی. تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ ایسی پارٹیز موجود ہیں جو عام لوگوں سے اٹھتی ہیں، عام لوگوں کو آگے لے کے آتی ہیں. ان کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ سائیکلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. بالکل تو یہ بڑا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان نہیں چینج ہوگا. چلے خیر، لیکن میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کوآپریشن کی ضرورت تھی. یہ ٹائمنگ کچھ ٹھیک نہیں تھی. اگر یہ تھوڑا سا کوآپریٹ اس طرف سے بھی ہوتا، کیونکہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ جس طریقے سے ہو رہے ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے. لیکن افسوس کہ سیریسنس اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی. میں فیصل آپ کی طرف پھر آؤں گی. میں جواد صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہی صورتحال جو میں نے ڈسکس کی ہے فیصل سے، اس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ مطلب وہ نعرے اور اس طرح کی گیدرنگز اور سیشنز، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی یا کوآپریٹ اس طریقے سے نہیں کیا گیا گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح کیا جانا چاہیے تھا اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جہاں تک بات ہے، میں نے سب سے پہلے جو فرنٹ لائنرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا. اور میں نے وہ تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے، بلکہ میں نے ایک میرا گانا ہے جس کو میں نے تھوڑا سا موڈیفائی کیا. مجھے لگا کہ اس سے اچھی چیز ہو نہیں سکتی، ہمیں تم سے پیار ہے کہنے کے علاوہ. کیونکہ یہ لوگ جس طریقے سے جس وقت پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، ابھی بالکل نیا پینڈیمک آیا تھا، معلوم ہی نہیں تھا کسی کو کہ کیا انفولڈ ہوگا آگے ہمارے سامنے. تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں جانے بھی دے رہے تھے، بہت تنگی میں کام بھی کر رہے تھے، بہت پریشانی میں کام کر رہے تھے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ بہت بڑا لوڈ پڑا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا ضروری تھا، اور ابھی بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو بہت ہی خراج تحسین ہر وقت ہمیں پیش کرنا چاہیے. میں نے دوسری بات یہ کہ مجھے کرونا خود ہوا، میرے فیملی کے اندر آیا،
اور میں نے دیکھا کہ اس سے میں تو چلیں ٹھیک ہو گیا گھر میں ہی، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل گئے، ان کو وہاں پہ ان کی تیمارداری ہم نے کی، ڈاکٹرز نے بہت کوآپریٹ کیا. جتنا لوڈ ہوتا ہے ڈاکٹرز پہ پاکستان میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جس طرح کے نامساعد حالات میں وہ کام کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری آپ نے بات کی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی. دیکھیں یہ جو دونوں لوگ ہیں نا، میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کرتا، میں گورنمنٹ کی بات بھی کرتا ہوں. یہ دونوں لوگ جو ہیں ان کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ سیاست الزام تراشی کی ہے، پیسے بچانے کی ہے، اپنی عہدے برقرار رکھنے کی ہے، اور اپنا روب، اپنا گلیمر، اس کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اس ملک کے اندر جو مسائل ہیں اگر وہ حل کرنے ہوں ان میں سے کسی نے بھی، تو سب سے پہلے وہ زمین پہ آگے لوگوں کے ساتھ آگے رہے. وہ حکمران کوئی معافی نہیں ہے حکمرانوں کے لیے. دیکھیں کوئی بھی انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کما سکتا ہے، وہ محل بنا سکتا ہے، وہ انجوائے کر سکتا ہے اپنی پوری زندگی. حکمران ہو کے نہیں کر سکتا. اس کو شوق کیا ہے؟ کیوں حکمران بنتا ہے؟ وہ اتنے غریب ملک کا اگر وہ بنتا ہے تو اس کو زمین پہ آنا پڑے گا. یہ بہت ہو گئی ہے، یہ ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. یہ لوگ اپنے شہرت، اپنی طاقت، اپنے پیسے کے لیے آتے ہیں اور یہ گلیمر کی زندگی گزارتے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور اگر ریڈیکل ریفارمز کرنے ہوں تو یہ پورا طبقہ ہے جو کھرب پتی ارب پتی ہے اس ملک کے اندر. اور کرپشن کے بغیر ذہن میں رکھیے کہ تیسری دنیا کے اندر کرپشن کے بغیر کوئی زیادہ بڑا امیر آدمی یا عورت بن ہی نہیں سکتا. ابھی ایک آخری بات میں کرپشن کے حوالے سے کروں. کرپشن جو ہوتی ہے نا، یہ سرمایہ داری نظام کے اندر ہوتی ہی ہے. اس کے بغیر آپ بڑے سرمایہ دار نہیں بن سکتے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں. اب ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں نے $1 بلین کی ٹیکس ایویژن کی تھی اور اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا تھا لوگوں نے. تو کرپشن ریلیٹیو اس لیے ہوتی ہے کہ جب قانونی طریقے کو بھی غیر قانونی طریقے اور غیر قانونی طریقوں کو آپس میں گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ سسٹم کے اندر آپ کو لوپ ہولز ملتے ہیں. غریب کو نہیں ملتے، امیروں کو ملتے ہیں. تو اس میں نواز شریف کی اگر منی لانڈرنگ ہے، آصف زرداری کی منی لانڈرنگ ہے، تو وہاں عمران خان کا اپنا غیر قانونی تجاوزات کو قانونی بنا دینا 12 لاکھ روپیہ صرف دے کے، وہ بھی کرپشن ہے. اور ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کی جو انہوں نے پلی بارگین کیا تھا، وہ بھی کرپشن ہے. دیکھیں ہمارے سوالات تو جواب بالکل ہیں اور ان پر جواب بھی عوام پوچھتے ہیں. یہ سب کرپشن ہے. بالکل صحیح. اور یہ امیر لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ نہیں کرتے. غریب بندہ تو کر ہی نہیں سکتا. خیر